اس دنیا کا ایک ایسا حیوان جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا، یہ جانور کس طرح سے زمین پر دوڑتا پھرے گا، یہ کس طرح کی تباہی مچائے گا، مومنین اور کفار کے درمیان اس کی کیا حرکتیں ہوں گی۔ اس دنیا نے جیسے زندگی کا سفر شروع کیا تھا ویسے ہی ایک دن اس کو ختم بھی ہونا ہے، اور اس دن کو قیامت کا نام دیا گیا ہے، جس کا قائم ہونا حقیقی ہے اور جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ قیامت کے قریب ہونے والے جن واقعات و حادثات یا پھر نشانیوں کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے، ان کو دو حصوں میں بانٹا گیا ہے، ایک بڑی نشانی اور دوسری چھوٹی نشانی۔ لہٰذا ان میں چھوٹی نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی، اور جن میں سے کچھ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، جیسے دولت کی فراوانی، اہل علم کا فوت ہونا، زنا کا قائم ہونا، قتل عام ہونا، کثرت سے زلزلوں کا آنا، خواتین حضرات کا باریک اور تنگ لباس پہننا، عرب جیسے ریگستان والے ملک کا ہرا بھرا ہو جانا، اور اسی طرح کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ جبکہ بڑی نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت کے بالکل قریب رونما ہوں گی، اس کے بعد قیامت آنے میں بہت تھوڑا وقت رہ جائے گا۔ لہٰذا جس میں دجال کا آنا، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، یاجوج و ماجوج کا آنا، سورج کا مغرب سے نکلنا، آگ کا نکلنا، یہ تمام نشانیاں قیامت کے قریب مسلسل ایک کے بعد ایک ظاہر ہوں گی۔ قیامت کے یہ علامات و نشانیاں اہل ایمان کے لیے بہت معنی رکھتی ہیں، کیونکہ اللہ نے قیامت کی یہ نشانیاں اس لیے مقرر کی ہیں کیونکہ قیامت سے پہلے لوگ اس کے متعلق آگاہ ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ توبہ کر لیں۔ قیامت کی انہی تمام نشانیوں میں ایک نشانی دابۃ الارض کا نکلنا ہے، اور اس جانور کا ذکر قرآن پاک میں اللہ نے کچھ یوں کیا ہے، اور جب ان پر وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا۔ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں لاتے، دراصل یہ ایسا جانور ہوگا جو زمین پر تیز رفتار سے چلنے پھرنے والا ہوگا۔ عام طور پر جانور انڈے یا بچے کی شکل پر وجود میں آتے ہیں، لہٰذا یہ قیامت کی ایک ایسی نشانی ہوگی۔ یہ عجیب و غریب جانور زمین سے نکلے گا، کسی جانور کے پیٹ سے یا انڈے سے نہیں نکلے گا۔ تفسیر کے مطابق دابۃ الارض کا آنا تب ہوگا جب لوگ نیک کاموں کی دعوت دینا اور برے کاموں کو منع کرنا چھوڑ دیں گے، اور کافروں کی اصلاح کی کوئی امید باقی نہ رہے گی۔ یہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہوگا۔ دراصل مکہ المکرمہ میں کعبہ شریف کے نزدیک ایک پہاڑ ہے جس کو کوہ صفا کہتے ہیں۔ یہ وہی پہاڑ ہے جس کے درمیان حج اور عمرہ کے موقع پر حاجی 7 چکر لگاتے ہیں۔ روایتوں کے مطابق قیامت کے قریب کوہ صفا زلزلوں کی وجہ سے پھٹ پڑے گا، اور اسی سے عجیب و غریب جانور نکلے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا۔ یہ بالکل اسی طرح کا معجزہ ہوگا جس طرح اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے پیدا کیا تھا۔ دابۃ الارض کوہ صفا سے نکلے گا اور اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا مسجد حرام میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچ جائے گا۔ لوگ اسے دیکھ کر بھاگیں گے، لیکن مومنین کی ایک جماعت وہیں کھڑی رہے گی۔ یہ دابۃ الارض ان کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا، اس کے بعد وہ دوسری طرف نکلے گا۔ دابۃ الارض مکہ سے نکلتے ہی مشرق کی طرف بھاگے گا اور پوری دنیا کا چکر کاٹتے ہوئے شام پہنچے گا۔ یہ جانور ایک زوردار چھینک لگائے گا، ہر زبان پر اسی جانور کا چرچا ہوگا، ہر طرف ہلچل مچ جائے گی، لوگ ادھر ادھر بھاگیں گے لیکن اس جانور سے کوئی نہ بچ پائے گا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جانور کس طرح کا ہوگا؟ روایتوں کے مطابق دابۃ الارض چوپاہے جانور کی صورت میں ہوگا جس کی لمبائی 60 گز ہوگی، جبکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس عجیب و غریب جانور کی شکل انسانوں کی طرح ہوگی، پاؤں اونٹ کی طرح ہوں گے، گردن گھوڑوں کی طرح، سینگ باراسنگا کی طرح، اور ہاتھ بندر جیسے ہوں گے۔ دابۃ الارض لوگوں سے باتیں کرے گا اور انہیں قیامت کی خبر دے گا۔ یہ دابۃ الارض مومنوں کے چہروں پر ایک نورانی نشانی لگائے گا جس سے اہل ایمان کے چہرے روشن ہو جائیں گے، اور کافروں کے آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے مجرموں، آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ۔ لہٰذا اس وقت مسلم اور کافر کا فرق ہو جائے گا اور پورا امتیاز حساب و کتاب کے بعد ہوگا۔
دراصل اس میں حکمت یہ ہے کہ قیامت کے انکار کرنے والوں کی حماقت و جہالت اس وقت ظاہر ہو جائے گی کہ جس چیز کو تم نے پیغمبروں کے کیے پر نہ مانا، آج اسی چیز کو ایک جانور کے کہنے پر تمہیں ماننا پڑا۔ اب اسے تسلیم بھی کرو، لیکن اب اسے تسلیم کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اب ماننے اور تسلیم کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ بہرحال دابۃ الارض تمام شہروں میں اتنی تیزی کے ساتھ دوڑتا پھرے گا کہ کوئی انسان بھی اس کا پیچھا نہ کر سکے گا اور نہ ہی دوڑ میں اس کا مقابلہ کر پائے گا۔ جہاں جہاں یہ جانور جائے گا ہر شخص پر نشان لگائے گا۔ دابۃ الارض کے نکلنے کے بعد نہ تو کوئی توبہ کر سکے گا اور نہ ہی اسلام قبول کر پائے گا۔ جو کافر ہوگا وہ کفر پر قائم رہے گا اور جو مومن ہوگا اسے اسلام پر ہی موت آئے گی۔ دابۃ الارض کے نکلنے کے بعد میٹھا پانی کڑوا ہو جائے گا، دوست دشمن بن جائیں گے، انسانوں کی وہ تمنائیں ہوں گی جو کبھی پوری نہ ہو پائیں گی اور ان چیزوں کی کوششیں ہوں گی جو کبھی مکمل نہ ہو سکیں گی۔ بہرحال دابۃ الارض کے نکلنے سے یہ بات ممکن طور پر ثابت ہو جائے گی کہ قیامت بالکل قریب